نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، الحمدللہ۔ ہمارے 12 پاروں کا خلاصہ مکمل ہوا اور آج ہمارا 13واں پارہ ہے۔ اس 13ویں پارے کی بالکل ابتدا کے اندر حکومت وقت کی مدعیت میں جو مقدمہ درج کیا گیا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام اس سے بری ہونے پر اللہ رب العزت کے فضل کی طرف اسے منسوب کر رہے ہیں کہ یہ محض اللہ کے فضل سے ہوا ہے اور اسی کی ہی عطا سے ہوا ہے، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ مزید آگے پھر وہی کہ حضرت نے اپنے آپ کو پیش کر کے، یعنی اس عہدے کے لیے یہ بتلا دیا کہ جب معاشرتی معاملات اور معاشرتی حقوق میں کسی انسان کے کردار ادا نہ کرنے پر لوگوں کے حقوق کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو، تو اس وقت اور انسان کو اپنے آپ پر بھروسہ اور صلاحیت پر اعتماد ہو، تو اس وقت وہ اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان سے آئے اور اسی تجارت کی غرض سے اور غلہ خریدنے کے لیے، اور یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، وہ نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچاننے کے بعد بھی ان سے حال احوال لیے، انہوں نے بتلایا ہم 12 بھائی تھے اور ان میں سے 2 جو ہیں وہ ہمارے ستیلے بھائی ہیں اور ان میں ایک بنیامین ہمارے پاس ہے۔ تو حضرت نے یہی فرمایا کہ اس کو بھی اگلی مرتبہ لیتے آنا ہے، وگرنہ غلہ نہیں ملے گا۔ اور پھر ان کی پونجی بھی انہیں واپس لوٹائی، یعنی انہی کے جو بوریاں یا وہ غلے کے جو لائے تھے جو چیزیں، تو اسی میں ہی غلے کے اندر ہی ان کو وہ واپس جمع پونجی بھی دے دی۔ تو جب وہ وہاں پہنچے اور پھر دوبارہ انہوں نے اپنے والد محترم سے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنے بھائی یعنی بنیامین کے متعلق بات کی، انہوں نے وہ راضی نہ ہوئے، پھر بھی انہوں نے راضی کرنے کی کوشش کی اور حضرت بنیامین کو لے کر یہاں پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو تمام صورتحال بھی بتلائی اور انہیں روکنے کے ہیلے کے طور پر ان کے سامان میں ایک پیمانہ چھپا دیا گیا، اس لیے کہ مصر کا یہ قانون تھا کہ چور کی سزا یہی ہوتی ہے کہ اسے غلام بنا کر اپنے پاس رکھ لیا جاتا ہے۔ تو یوں حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس روکا اور وہ بھائی گئے، اور اس کے بعد پھر وہ جب واپس آتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھی دی، اور جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام غم کی وجہ سے ان کی بینائی جا چکی تھی، اور اس قمیض کی برکت سے ان کی بینائی واپس ہوئی۔ اور اس طرح پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے والد محترم کو بھی، والدین کو بھی لے کر آئیں۔ تو یہاں پر وہ پہنچے تو یوں یہ قصہ مکمل ہوا کہ اللہ رب العزت نے کہاں سے کہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنچایا۔ اور اسی دوران یعنی جب وہ آ رہے تھے قافلہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو کہا تھا کہ تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ تم متفرق دروازوں سے داخل ہونا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ بتلا دیا گیا کہ اسباب کے درجے میں ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے جو بظاہراً کسی نقصان کے پیش نظر، یعنی کسی نقصان کا پیش خیمہ بن سکتی ہوں، تو ان چیزوں کا ترک اسباب کے درجے میں کرنا چاہیے۔ ویسے تو اللہ کی قدرت ہی غالب ہے، جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن اسباب کے طور پر انسان ان تدابیر کو اختیار کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے معافی کا اعلان کیا، اور اس سارے پس منظر میں مکہ مکرمہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے کے مظالم کا شکار آپ کے ساتھیوں کے لیے بشارت موجود تھی کہ ایک دن مشرکین مکہ بھی آپ کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لہذا 10 رمضان کو تاریخ نے ہمیشہ کے لیے وہ منظر محفوظ کر لیا کہ کعبہ بیت اللہ کی دہلیز پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام والا وہ جملہ بولا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ تو یہ کہہ کر اپنی قوم کو معاف کر دیا۔ آگے سورہ رعد ہے، اور رعد کڑک کو، بجلی کی کڑک کو بھی کہتے ہیں، اور اس میں قانون سازی کی بجائے عقیدہ توحید و آخرت پر بحث کی گئی ہے۔ پہلی ہی آیت میں حقانیت قرآن کو بیان کیا گیا، توحید پر کائناتی مشاہدے پیش کیے گئے، اور منکرین کو قیامت کے دن طوق اور بیڑیاں ڈال کر جہنم رسید کرنے کے متعلق بتایا گیا۔ نشانیوں کو مطالبہ کرنے والوں کو بتلایا گیا کہ میں تو ان کو کہہ دیا جائے کہ میں تو ڈرانے کے لیے آیا ہوں اور انسانیت کو پیغام ہدایت سنانے کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر اللہ کے علم و قدرت کی مزید بیان کیا گیا، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے۔
اس متعلق تمام باتیں بتلائی گئی۔ اسی طرح پھر اس میں افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، تو اس میں متقی لوگوں کے اوصاف بیان کیے گئے، اور متقی لوگوں کے اوصاف جو ہیں وہ یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، 8 اوصاف بیان کیے گئے، ان میں سے نمبر 1، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ نمبر 2، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ انہیں جوڑتے ہیں۔ نمبر 3، اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ نمبر 4، حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں۔ اور نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر سے کام لیتے ہیں۔ اور نمبر 6، اقامت صلاۃ کرتے ہیں۔ نمبر 7، جو اللہ نے ان کو روزی عطا کی اس میں سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں۔ اور نمبر 8، بد سلوکی یعنی برائی کا دفاع حسن سلوک سے کرتے ہیں۔ یہ چند باتیں، اور پھر اشقیاء کی یعنی جو بدبخت ہیں ان کی بھی نمایاں علامات بتائیں کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اور جن رشتوں کو باقی رکھنے کا اللہ نے حکم دیا وہ انہیں ختم کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ ان پر لعنت اور برا انجام ہے ان کا۔ اور پھر آگے کفار کے جو مطالبات تھے اس متعلق بتلایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ کفار جو فرمائشی معجزے طلب کرتے ہیں تو ان کا مطالبہ پورا نہ ہونا وہ اس وجہ سے ہے کہ ان کی طرف اگر کوئی نشانی اتار بھی دی جائے تو انہوں نے ماننا نہیں ہے اور اس پر ان کی گرفت ہو سکتی ہے۔ اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ نیککاروں اور سابقہ امتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تسلی دی گئی کہ آپ اس کی پرواہ نہ کریں، اللہ بھی آپ کی رسالت کا گواہ ہے اور اہل علم بھی آپ کی رسالت کے گواہ ہیں۔ آگے سورہ ابراہیم ہے۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے اس وجہ سے اس کا نام سورہ ابراہیم ہوا، اور اس کے آغاز میں ہی قرآن کو نازل کرنے کی حکمت بیان کی گئی کہ اتارا اس لیے گیا تاکہ لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائیں، یعنی اللہ جو کہ غالب ہے اس کے راستے کی طرف لایا جائے۔ قرآن کریم کا عربی میں نازل ہونے کا حکمت بتلائی گئی کہ اس کو عربی میں کیوں نازل کیا گیا، تو کفار کا یہ اعتراض تھا کہ قرآن کریم عربی میں کیوں نازل ہوا ہے، کسی اور زبان میں کیوں ہو جاتا تو پھر معجزہ ہو جاتا گویا کہ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے جب بھی کسی قوم میں نبی بھیجا تو اس قوم کی ہی زبان میں ہی بھیجا تاکہ وہ ان کو ان کی زبان میں سمجھا سکے۔ آگے مزید یہ بتایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم میں کہ شکر کرنے والوں کے لیے نعمتوں میں اضافہ فرما دیا جاتا ہے اور ناقدری کرنے والوں سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال دی گئی۔ کلمہ طیبہ سے مراد ایمان اور توحید ہے، جبکہ خبیثہ سے مراد کفر اور شرک کا کلمہ ہے۔ کلمہ طیبہ کی مثال اس پاک درخت یعنی کھجور کی طرح ہے جس کی جڑیں مضبوط اور شاخیں آسمان میں بلند ہوتی ہیں اور وہ خوب پھل لاتا ہے، جبکہ کلمہ خبیثہ اس درخت کی مانند ہے جو زمین کے اوپر ہی اگتا ہے اور زمین میں اس کا استحکام اور جماد ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ اس سے مراد خنزل کا پودا بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب شیطان آخرت کے اندر اپنے ماننے والوں اور پیراکاروں سے براءت کا اظہار کرے گا کہ میں نے تو فلا تلومونی ولوموا انفسکم، کہ مجھے آج ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے تو صرف راہ دکھائی تھی، چلتے تو تم خود آئے تھے، میں نے تم پر میری کوئی زبردستی اور زور نہیں تھا۔ آگے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو جب چھوڑ کر کعبہ بیت اللہ سے گئے تو انہوں نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ اس شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنا اور میری اولاد کو ہمیشہ کے لیے بت پرستی سے بچا لے اور انہیں پھلوں کا رزق دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کے لیے انسان کو ہمیشہ ان کے لیے دعا گو ہونا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور ان کی ہدایت کے لیے اور ان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے انسان کو متفکر ہونا چاہیے۔ تو یوں یہ پارہ ہمارا مکمل ہوا، 13واں پارہ، باقی انشاءاللہ پھر اگلا پارہ پھر